اللہ جل مجدہ کریم کا فضل و کرم کہ اس خالق و مالک نے جمعۃ المبارک کی بابرکت سعادت کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے ہمیں کثیر حسنات جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور دین اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے، وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک معاشرے کی اصلاح نہ ہو جائے، معاشرہ تندرست و توانا نہ ہو جائے، اور معاشرہ اس وقت تک تندرست نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس معاشرے کی عقائد یعنی ہر انسان کا گھر وہ بہتر نہ ہو جائے۔ اور اب اس گھر کس وقت تک بہتر نہیں ہوگا؟ اس گھر میں جب اس گھر کی جو عقائد ہے وہ درست نہ ہو جائے۔ گھر کی عقائد اگر ہم دیکھیں تو وہ میاں ہے اور بیوی ہے، زوجین ہے۔ یعنی ہم اسلامی تہذیب و تمدن کی اگر بات کریں تو اس کا نقطۂ آغاز زوجین ہوگا، کہ جب تک میاں اور بیوی کے تعلقات صالح نہیں ہوگے، صحیح نہیں ہوگے، تب تک وہ خواب ادھورا رہے گا جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے گھر کے معاملات کو دیکھیں، اور اگر آج ہم جوان ہیں یا ادھیڑ عمر ہیں، ہم اپنے گھر کی جس نہج پر بنیاد رکھیں گے وہی نہج ہمارے بڑھاپے کا استقبال کرے۔ آج ہم جس روش میں ہیں، آج طاقت ہے، زور ہے، کما کر گھر لاتے ہیں، تو اگر آج ہم اس زون میں کہ میں طاقت میں ہوں، میں کما کر گھر لاتا ہوں، تو گھر میں جو اعتدال کا معاملہ ہے اس سے ہم سرکے ہوئے ہیں۔ صرف یہ سوچ کر کہ گھر کا فائنینس میرے پاس ہے، گھر کا دال دلیا سارا میری وجہ سے ہے، تو اس لیے میں جو ہے وہ ذرا جو مجھے حق دیا گیا ہے میں اس سے زیادہ بھی آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اعتدال سے ہٹ کر اگر ہم اس عمر میں اپنے گھر میں برتاؤ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب گھر کے بچے بڑے ہو جائیں گے، جب میں کمانے سے ہٹ جاؤں گا، جب گھر کا فائنینس منتقل ہوگا، تو پھر اس وقت جتنا میں آگے بڑھا تھا اس سے ڈبل مجھے پیچھے ہٹنا پڑے، اور اس وقت بندے کا پیچھے ہٹنا کہ جس وقت اس کے اندر معاشی طاقت بھی نہ ہو، پیسہ مال کمانے کی سکت بھی نہ ہو، اور جسم بھی اس کا جواب دے رہا ہو، طرح طرح کی بیماریاں اور کمزوریاں اسے لاحق ہو چکی ہو، تو ایسی حالت میں بندے کا اس طرح سے ٹرن ہونا یہ اس کے لیے موت سے پہلے موت ہوتی ہے۔ تو آج ہم جس پوزیشن میں ہیں، اگر اس پوزیشن میں ہم اعتدال کا دامن نہیں تھامتے، اگر اس پوزیشن میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھریلو زندگی کی تربیت ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں پھر ہمارا انجام بہت خطرناک ہے۔ اور یہ ہم
صرف اپنے ساتھ برائی نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے گھر کے اندر تعلقات کشیدہ ہیں تو یہ مسئلہ صرف چار دیواری کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے بگاڑ کی ایک شکل ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی جیسے انڈیویجولزم ہمارے اندر آتا جا رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ایسے بنیاد ہے، ہمارے گھر ہے، دیواریں ہیں گھروں کی، اس میں سے اگر کوئی اینٹ ہم نکال دیتے ہیں، کوئی بلاک ہم نکال دیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک دو بلاک نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو پوری عمارت ڈھہ سکتی ہے ان چند بلاکس کے نکالنے کی وجہ سے۔ کلر والی زمین پہ گھر ہوتے ہیں، نیچے کے بلاک سیم کھا جاتی ہے، اوپر پوری بلڈنگ سالم کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ گر جاتی ہے۔ تو ہم صرف اپنے گھر کو خراب نہیں کرتے، ہم معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس میں اپنا حصہ شامل کر دیں، اور جب ہر اس بگاڑ کو اپنی اپنی گھر کی چار دیواری کا مسئلہ سمجھتا ہے تو پھر دیکھیے کہ بدبو اگر ایک جگہ گندگی پڑی ہے، جیسے ایک گھر میں لاش پڑی ہے، وہ سڑ رہی ہے، تو کیا اس کا دوسرے لوگوں تک اثر نہیں جائے گا کہ مردار اس گھر میں ہے؟ سب اس سے پریشان ہیں۔ تو جو یہ چار دیواری کے اندر کا بگاڑ ہے، یہ صرف چار دیواری میں نہیں رہتا، یہ بندے کی دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے، بندے کی آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اہل ایمان کو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، معروف طریقے سے رہو، نیکی کے ساتھ رہو۔ اگر ہم اس سے اعراض برتتے ہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اپنے گھر میں ہم جو ہمارے حقوق و فرائض ہیں ان کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزارتے تو ہم اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر دیں۔ وہ اولاد کہ جس اولاد کے سامنے ہم بیوی کی حق تلفی کرتے ہیں، تو جب وہ اولاد طاقت میں آئے گی، جب اس اولاد سے ہمیں خرچہ لینا پڑے گا، تو بتائیے کہ کیا وہ اولاد ہمارا ماضی جو بے اعتدال تھا اسے بھول جائے گی؟ کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو نظر انداز کر دے گی؟ نہیں، وہ پھر بندے کے سامنے آتا ہے اور ہم پھر اس پر شاکی ہوتے ہیں کہ میری اولاد میرا خیال نہیں رکھتی، میری اولاد میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آج ہم بھگتان بھگت رہے ہیں، یہ جو آج ہم ایک لمبا شکوہ لکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد ہم نے اسی وقت اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی جب ان ہاتھوں میں بڑی جان تھی، جب ان ہاتھوں میں گھر کی لگام تھی، اس وقت ہم نے اس گھر کو اسی ڈگر پر ڈالا تھا۔ اب لگام ہاتھوں سے چھٹ گئی ہے اور وہ سواری اسی ناہموار رستے پر بڑی رفتار سے چل رہی ہے، تو اب اس سواری پر بیٹھا وہی رہے گا جس کے ہاتھ میں لگام ہوگی۔ جس کے ہاتھ سے لگام چھوٹی وہ تو جمپ سے نیچے گرے گا۔ اس لیے ہموار رستہ اور متوازن سپیڈ، یہی عاشرہن بالمعروف کی تفسیر ہے کہ ہم نہ اپنی آخرت کو تلف کریں، نہ اپنی دنیا کو برباد کریں، اعتدال کے ساتھ اپنے
گھر میں رہیں۔ جب ہم اعتدال کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں گے، کسی سے کوئی قطع تعلق نہیں کریں گے، کسی سے کوئی بدزبانی نہیں کریں گے، تو یقین جانیے کہ یہ دنیا بھی پرسکون رہے گی اور آخرت بھی پرسکون رہے گی۔ ہم جتنی بھی عبادات کر لیں، ہم جتنی بھی تسبیحات اور نمازیں پڑھ لیں، لیکن ہمارا اگر گھر کے اندر تعلق صحیح نہیں ہے، مسجد سے ہٹ کر ہمارا جو تعلق ہے اہل ایمان کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ، وہ اگر ہمارا درست نہیں ہے تو یہ مصلی پر آ کر گر گڑانا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہم اول تو یہ کہ مسجد میں بھی بعض لوگوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں بھی ان کا برا اخلاق سب پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن بعض مسجد میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں بہت برے ہوتے ہیں۔ جھگڑالو طبیعت، ناشکراپن، انا پرستی، یہ کل اثاثہ زندگی اگر ہم لے کر چلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو جھگڑا کرنے والا ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ کتنی خطرناک بات، کس قدر دل دہلا دینے والی بات ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں عبادت کرتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے حضور سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، صف اول میں نظر آتا ہے، لیکن طبیعت میں جھگڑالو پن ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، الفاظ میں کرستگی ہے، لہجے میں کڑواہٹ ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی آنکھ قبولیت کے درجات بھی دیکھتی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز ایک بالشت بھی سر سے اوپر نہیں جاتے، یعنی اس نے جو کچھ کیا اسی تک وہ رہ گیا، وہ قبولیت کی پرواز اس عبادت کو نہ مل پائی کہ جو اس طرح کے شخص نے کی کہ جس کا مزاج ہی کڑوا ہے، جس کا کام ہی قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کرنا ہے، ایسے شخص کی عبادت اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کس طرح کا مسلمان بن کے حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمیں مصلی پر ہی گڑ گڑاتا ہوا، مصلی پر ہی استغفار کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں ہم کتنی اچھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی اللہ کی پسندیدگی کیا ہے؟ معاف کرنا، اور اللہ سے ہم اس کی پسندیدہ چیز مانگتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کیا وہ اللہ کی پسندیدہ چیز مجھ میں بھی ہے۔ اگر مجھ میں نہیں ہے وہ چیز تو اللہ سے مانگتے رہے نہیں ملے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا، نہ اس پر اللہ کی رحمت برسے گی، نہ اس پر اللہ کی عنایتیں برسیں گی۔ اب اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں صرف مال پیسہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ وہ شخص فلاں قطع تعلق کیے ہوئے ہے، سب سے خاندان والوں سے ملتا نہیں ہے،
اس نے ایسی سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے کہ جہاں جانا، شناختی کارڈ جمع کروانا اور بندے کا پھر اندر جانا ہی وبال ہے، وہ سب سے کٹا بیٹھا ہے، لیکن دیکھو اتنی مہنگی سوسائٹی میں رہتا ہے۔ تو یہ مال بنگلہ ہی اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ مال رحمت کی شکل ہے ایک، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جیسے بارش ہے، ہر کسی کے لیے رحمت نہیں بنتی اور ہر سیزن میں رحمت نہیں بنتی۔ بیج ڈالا ہو بارش ہو جائے رحمت ہے، فصل پکی ہوئی ہو بارش ہو جائے تو زحمت ہے، اچھی جگہ اونچا مکان ہے بارش برس جائے رحمت ہے، جھونپڑی ہے کٹیا ہے بارش برس جائے تو زحمت ہے۔ تو یہ ہر چیز جو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی ویسی ہو ایسے نہیں ہے۔ تو جان لینا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے گھریلو زندگی کا نصاب متعین فرمایا ہے، ہمیں اس نصاب کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کا منشور متعین نہیں کرتے تو یقین جانیے دنیا و آخرت کا خسارہ یہ ہمارے نصیب میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے گھریلو زندگی گزاری ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ میدان جہاد میں دیکھیں، وہاں بھی آئیڈیل ہے، مسجد میں دیکھیں تو بھی آئیڈیل ہے، گھریلو معاملات میں دیکھیں تب بھی آئیڈیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر محاذ پر ہر انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جہاں دیگر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گھر کے معاملات ہیں ان کی طرف بھی خاص توجہ دلائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ یہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک قیدی ایک جگہ پر ہے وہ دوسرے بیرک میں جا کر نہیں سو سکتا، وہاں اپنا سامان منتقل نہیں کر سکتا، تو جو تمہارے رشتہ ازدواج میں ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتی، وہ تمہارے پاس ہی محصور ہے، تو تمہارے پاس ہی موجود ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ حقوق اس کے تم پر ہے اور کچھ تمہارے حقوق اس پر ہے، ان حقوق و فرائض کا خیال رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے کہ یہ صرف جو باتیں ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بہترین نمونہ، بہترین ماڈل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں بھی تشریف لاتے تو آپ اپنے وقت کے 3 حصے کرتے، ایک اپنے جسم کی راحت کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اور ایک اپنے گھر والوں کے ساتھ گل مل کر بیٹھنے کے لیے۔ وقت کو بھی 3 طرح سے تقسیم کر دیا، اور اس تقسیم میں بھی اعتدال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں، دن کا سماں ہے
تو رسول اللہ ان کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، ایسا بھی نہیں۔ جب گھر والے ہیں تو ان کی دل جوئی فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ گھر کے ماحول کے مطابق ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، اس طرح جیسے ایک نارمل شخص کرتا۔ یعنی ترش مزاج بعض لوگ ہم اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ گھر میں جب جاتے ہیں تو بچے سہم جاتے ہیں۔ اس طرح کے بھی باپ ہوتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں بچوں کے سانس کی آواز نہیں آتی، وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز ان کو حاضر کی جاتی ہے۔ یہ مزاج نبی کریم علیہ السلام کا نہیں۔ شہنشاہ دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کل خزانوں کی چابیاں دی ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اس طرح سے حاکم بن کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اعتدال کا معاملہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل نارمل گفتگو کرتے ہیں، اور جب گھر والے سو رہے ہیں تو آپ بھی اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے آرام کرتے ہیں، پھر اسی میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اگر رہنمائی لینا چاہیں تو یہ 3 طریقے کی تقسیم، اس کی ڈیٹیل ہے جو انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن یہ 3 طریقے کی تقسیم ہے۔ ہم اپنے گھر جانے کو، گھر میں بیٹھنے کو، اٹھنے کو دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھریلو اوقات کو 3 طرح سے تقسیم کیا، اس آئینے میں اپنے اس وقت کو ڈیزائن کریں تو یقین جانیے کہ ہمارے گھر میں بھی رحمت کا سما پیدا ہونے کی ابتدا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔